وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے نماز کو اپنی بندگی کا مظہر ٹھہرایا۔ ہر شے کے اظہار کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ آج کل درختوں پہ غور کریں تو جیسے وہ سردی میں سوئے ہوئے تھے اور اب آہستہ آہستہ جو پھوٹنے شروع ہوئے، تو یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہم جاگ گئے۔ بہار کی آمد اس کا اظہار ہے، اور یہ پیشن گوئی ہے کہ اس کے بعد اب موسم گرم ہوتا چلا جائے گا، دن بدن اور ماہ بماہ گرمی بڑھے گی۔ ایک آدمی 10 کنال کی کوٹھی خریدتا ہے، وہ کسی سے کچھ کہے یا نہ کہے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن اس کا اس گھر میں رہنا اس بات کا اظہار ہے کہ وہ آدمی اللہ نے اسے مال دیا ہے۔ دکان میں داخل ہوتے ہیں اور دکان میں بس 2-4 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک دکان ہے کہ اس میں تھان پہ تھان رکھے ہوئے اور لدی بھری دکان ہے، تو بغیر کچھ بولے دونوں دکانداروں کی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح یہ جو نماز ہے یہ اظہار ہے بندگی کا۔ اذان ہوئی نہیں ہوئی، بجلی نہیں تھی، آواز نہیں پہنچی، آواز پہنچی اور زوردار آواز، سب چیزیں ایک طرف، اور اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے اس وقت خدا کے حضور حاضری دینی ہے، تو یہ اپنی بندگی کے اقرار کے لیے اٹھتا ہے کہ میرا مالک کوئی ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اور انسان جو نماز پڑھتا ہے یہ در حقیقت بہت بڑی تیاری کر رہا ہے، اور یہ تیاری اسے کرنی ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور اس کے بعد جا کر وہ امانت اس کے سپرد کی جائے گی۔ تاجر کا بیٹا ہے اور باپ کہتا ہے کہ میٹرک کر لی بچے، اب میرے ساتھ چلو چھٹیوں میں، اسے لے جاتا ہے دکان پہ کام سکھاتا ہے۔ وہ بچہ 15-16 سال سے جانا شروع ہوا، اور جب وہ پہنچتا ہے 30-35 سال کی عمر کو تو باپ کہتا ہے کہ بیٹے یہ دکان تمہارے حوالے۔ تو جو 20 سال محنت کی ہے باپ نے، اس لیے کہ سرمایہ زندگی کا اس کے حوالے کرے۔ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے اگلے دن دکان دیتے ہو، تو باپ کہتا ہے بیٹے ابھی بڑا صبر کرنا ہے، زمانے کا سرد گرم چکنا ہے، ادھار دینا ہے، واپس لینا ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں آئیں گی جس دن، تو پھر اہل قرار پاؤ گے کہ میری سیٹ پر آؤ۔ بالکل اسی طرح اللہ نے کہا کہ تم نے ایک محنت کرنی ہے، 50-60 سال میں جا کر تم میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم ایک بہت بڑی چیز تمہیں دیں گے،
اور اس کے لیے اپنے دل میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے طاقت پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی کام کرتا ہے۔ 2 سال کے بچے کو کہو کہ 10 کلو بوجھ اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتا۔ آہستہ آہستہ تدریجاً طاقت پیدا ہوگی، ممکن ہے وہ 15 سال کا ہو تو اب 10 کلو اٹھا سکے۔ یہ تدریجاً گریجولی آہستہ آہستہ طاقت پیدا کرتی ہے۔ اور اگر طاقت پیدا نہیں ہوگی تو کوئی بھی اس کے ذمے کام نہیں لگائے گا، احمق ہی ہوگا جو زندگی کا سرمایہ اس کے حوالے کرتے۔ جس سے بھی شعور ہے وہ کبھی بھی اتنا بڑا رزق نہیں دے۔ یہ روز کی نماز آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتی ہے کہ اس چیز کو سہ سکے جو چیز اس پہ آنی ہے۔ 1 مہینے کا بچہ، کیا اسے شعور ہے کہ چھڑی کوئی مارے تو ہاتھ اٹھا کے اسے روکے؟ اور 15 سال کا بچہ اسے شعور ہے، چھڑی استاد نے اٹھائی اور اس نے ہاتھ رکھا کہ اپنے آپ کو بچائے، تو یہ طاقت 15 سال میں پیدا ہوئی، یہ شعور 15 سال میں آیا۔ بہت بڑی چیز جو اللہ نے دینی ہے اور انسان کے حوالے کرنی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رویت ہے۔ سوائے معتزلہ کے اور اہل تشیع کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے، اور اتنی احادیث ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں۔ اور اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اور کتنے ہی خوش و خرم ہنستے مسکراتے چہرے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ یہ جو اللہ کو دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو دیکھو گے تو سجدے میں گر پڑو گے، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی سزا ہم کافروں کو دیں گے کیا ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن یہ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ یہ کافروں کو کہا تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ اگر یہ ان کے لیے سزا ہے تو اسی صورت میں سزا ہے کہ کوئی دیکھ سکے۔ کافر کہہ سکتا ہے اللہ تجھے ہم نہیں دیکھ سکیں گے تو ایمان والے کون سا دیکھ لیں گے؟ نہیں، اللہ نے کہا ایمان والے مجھے دیکھیں گے، اور وہ جو ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے اس طاقت کو پیدا کرنا ہے۔ 60 سال 70 سال اور وہ طاقت نماز سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے تو تم لوگ سجدے میں گر جاؤ گے، اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس حسن اور اس کو دیکھ کے تم کتنا عرصہ سجدے میں رہو۔ ہے خراب مثال، اچھی بھی ہے۔ آدمی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، معاذ اللہ گناہ کی چیز کو دیکھتا ہے اور دوست کو کہتا ہے یار آرٹ دیکھو، حسن دیکھو، کھو جاتا ہے۔ فلم دیکھتا ہے اور سرکتے سرکتے بالکل کرسی کے کنارے پہ آ جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ایج پہ آ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے غیر محسوس طریقے پہ۔ اس لیے جب پروردگار عالم کو دیکھے گا تو سجدے میں گر جائے گا، اس میں مست ہو جائے گا۔ کتنے کروڑ سال سجدے میں گزر جائیں گے، اربوں سال سجدے میں گزر جائیں گے، مگر اس وقت جب دل میں یہ طاقت پیدا ہوگی سہ لے گا، اور اگر سہ نہ سکا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہوں گے مسلمان لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، تو قیامت کے دن جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس سجدے سے محروم ہو جائیں گے۔
اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے اور نمازی تو سجدے میں گر جائیں گے. یہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا آگے ہوگا اور سیدھا جا کے اس کا ماتھا زمین پہ ٹھکنے لگے گا اور لیٹ جائے گا, اس سے سجدہ ہو نہیں سکے گا. قرآن کہتا ہے کہ اس لیے کہ وہ ہم سالمون, یہ اچھے خاصے سلامت تھے, ٹھیک تھے, آذان کی آواز سنتے تھے اور اللہ کے گھر حاضری نہیں دیتے. یہ ہے اصل نقصان نماز کو چھوڑ دینے کا کہ وہ سہنے کی قوت پیدا نہیں نہ ہوئی, وہ طاقت پیدا نہیں ہوئی. اللہ کو دیکھے گا مگر گر پڑے گا, دیکھے گا کیا اور کیا نہیں دیکھے گا. اللہ نے فرمایا اسی لیے بذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث, چھوڑ دے مجھے اور ان کو جو میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں میں نبٹ لوں گا ان سے کہ یہ کیا کرتے. اس لیے جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ بہت بڑا حق انسانوں کا ادا کرتا ہے. یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ انسانوں کے حقوق ہر زمانے کا ایک بت ہوا کرتا ہے, انبیاء علیہ السلام اسے توڑتے ہیں. اگر ختم نبوت نہ ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آتا تو ہمارے زمانے کا یہ جو بت ہے نا انسانیت اسے توڑتا. ایسا بت بنا دیا ہے انسانیت کے نام پہ جو مرضی کرتے رہو, گمراہیاں پھیلاؤ اور رشوت لو اور میوزک کے شو کر کے غریبوں کی مدد کے لیے لوگوں کے اخلاقیات کا ناش کرو. انسانیت کے نام پہ جو مرضی کرتے رہو. یہ اتنا خراب بت ہمارے زمانے میں پیدا ہو گیا ہے. تو اس لیے وہ جو انسانیت کے حقوق نماز نہ پڑھنے والا ترس کرتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. نماز نہ پڑھنے سے انسانوں کے جو حقوق ضائع ہوتے ہیں اس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. حدیث میں آتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے اور بیٹھتے تھے تو ہم یہ پڑھتے تھے التحیات للہ, اس کے بعد جب ہم پہنچتے تھے السلام علیکم ایھا النبی تو ہم کہتے تھے السلام علی جبریل السلام علی فلان وعلی فلان, اللہ کی سلامتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہیں اور اللہ کی سلامتی ہو جبریل امین سلامت رہے, خدا کی سلامتی ہو میرے ماں باپ سلامت رہیں, اولاد سلامت رہے. لمبی فہرست تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بس اتنا کہا کرو کہ السلام علیکم ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ اللہ کی سلامتی ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہیں والے اور ہم بھی سلامت رہیں اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں سلامت رہیں. آپ نے فرمایا جب تم یہ دعا مانگتے ہو نا تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی صالح اور نیک لوگ ہیں سب تک تمہاری دعا ہو. اور جو نہیں مانگتا وہ کروڑوں کا حق ضائع کرتا ہے نہیں کرتا, اس کو کوئی نہیں سوچتا. اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب تم سلام پھیرو دائیں طرف تو نیت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نیت یہ رکھو کہ میرے دائیں طرف اللہ کی کل مخلوق انسان جنات جنتے ہیں اے پروردگار کے سلامت رہیں, اور پھر بائیں طرف پھیرو تو پھر بھی یہ نیت رکھو کہ خدا کی یہ سلامتی سب تک پہنچے. تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی تو ضائع کرتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے کہا ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز بس نماز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں, خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس شخص کو ہم کھلا ہوا منافق جانتے تھے اس منافق کو دیکھتے تھے اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کر دے. اور حال یہ تھا کہ منافق گھر میں بیمار ہو جاتا تھا تو اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ مجھے لے چلو مسجد میں, آخری صف میں اس کے بچے لا کے کھڑا کر دیتے تھے. نماز پڑھتا تھا, شرم حیاتی کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ جماعت چھوڑ دی تو میں تو بالکل ہی منافق ہو جاؤں. یہ حال تھا نماز. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مشکل پیش آ جائے, جب کوئی تکلیف پیش آ جائے تو آپ نے فرمایا 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھو اور اللہ سے دعا مانگا کرو. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی. کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگی جب گھر آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ہمارے کام کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اپنا کپڑا دیکھ لیتے تھے، اپنے جوتا اگر کچھ ٹوٹا ہوا ہے تو اسے درست فرما لیتے تھے، اپنے گھر کی صفائی کر لیتے تھے، اور آذان کی آواز آتی تھی تو اٹھ کے چل پڑتے تھے. ایسے ہو جاتے تھے جسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اللہ نے بلا لیا. اور وہ مومن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی فوراً 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. انسانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی مشکل پیش آ جائے کہتا ہے میں اسے حل کر لوں، پھر میں سے جب نکلتا ہے تو کہتا ہے یار کسی دوست کو دیکھو اس سے مدد دیتے ہیں، پھر دوستوں سے نکل کے کوئی اوپر کی اپروچ، اس سے اوپر، اور آخر پہ تھک ہار کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ یار اب کام نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے شروع کرتے تھے، سب سے پہلے اللہ کا در کر کے کہا کہ اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے، اسے حل کروا دیجئے. یہ نماز اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا یقین پیدا کرتی، اور یقین بہت بڑی دولت. یقین کے ساتھ ہی یہ ساری کائنات چل رہی ہے. آپ کو یقین ہے کہ آپ وضو سے بیٹھے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر یقین نہ ہو تو کون نماز پڑھ؟ ہمیں یقین ہے کہ مسجد ہے تو جوتے وہاں اتار دیے. اگر یہ یقین ہو کہ مسجد نہیں ہے تو کیوں جوتے اتارے؟ یہ یقین ہے کہ گھڑی جو نظر آ رہی ہے یہ ٹائم ٹھیک ہے. یہ یقین ہے کہ یوں ہو جائے گا. یہ یقین ہے کہ زندہ ہوں اور میں مر گیا تو وراثت تقسیم ہوگی. ساری کائنات یقینی پہ چل رہی ہے. جب یہ یقین پورا ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں مار پڑے گی اور جہنم میں جلایا جائے گا، جنت ملے گی، خدا راضی ہوگا، تو وہ یقین انسان کو عمل پر ابھارتا ہے. یقین پیدا کرے. جب یقین ہو کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو مار پڑے گی، پھر اٹھے گا اور نماز بھی پڑھے گا. جب یہ یقین ہو کہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کوئی چیز ہے تو پھر آدمی چلتا ہے. اس لیے سارے دین کا خلاصہ یقین ہے. یقین پیدا کرے. اور خبر یقین کو قائم کرتی ہے. اگر یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو پھر نہیں سننی چاہیے. پھر بولنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں اور بیٹھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں. پھر اس کے بہتر ہے کہ اللہ کو یاد کرے، تسبیح پڑھ لے، نفل پڑھ لے. خبر یقین کو قائم کرتی ہے اور نظر یقین کا تجربہ ہے. یہ ہے بات. خبر یقین کو قائم کرتی ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. بول کون رہا ہے، مانگ کون رہا ہے؟ وہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جد امجد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اے رب دکھا مردے زندہ کیسے ہوں گے. اولم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے ابراہیم؟ بلا ان کا اللہ کیوں نہیں ایمان؟ اس لیے کہ خبر دی ہے تو نے، اور خبر یقین کو پیدا کر سکی. ایمان ہے، یہی یقین ہے. خود اربعۃ من الطیر، ہم نے کہا 4 پرندے پکڑ لے اور 4 پرندوں کو ذبح کر کے 4 مختلف جگہوں پہ رکھ دو، اور پھر اس کے بعد آواز ہے نا یا 3 کا سایہ. یہ سب پرندے کہیں سے پتلی اڑی ہے، کہیں سے سر اڑا ہے، کہیں سے گوشت اڑا ہے، کہیں سے کوئی چیز اڑی، اور 4 پرندے سالم بن کے سامنے حاضر ہو گئے. وہ جو خبر نے، اللہ کی خبر نے ابراہیم علیہ السلام میں یقین پیدا کیا تھا، اس نظر نے یقین کا تجربہ کر دیا. نظر یقین کا تجربہ کرتی ہے اور خبر یقین کو قائم کرتی ہے. نبیوں سے یقین نہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یقین تھا. اولم تؤمن، یقین نہیں ہے. بلا ان کا حضرت کیوں یقین نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ نظر جو ہے وہ دیکھے. جب نظر دیکھتی ہے تو پھر یقین جو ہے اس کو تجربہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جس کی نظر نے جنت اور جہنم دیکھا تھا اس نے آ کر خبر دی اور بتایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کی رویت ہوگی تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ خدا کو دیکھ نہیں پائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ کہتا ہے ہم صالمون، یہ بھلے چنگے
اپنے گھروں پہ سوتے رہتے تھے، لیٹے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے اور آ کر میرے سامنے سر دن جھکاتے تھے، اس لیے یہ نماز ضروری۔ اس ممبر سے دنیا جہان کی باتیں، سیاسیات، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم تو کہتے ہیں بس نماز صحیح کر دیجئے، نماز سیدھی ہو جائے، اللہ کے سامنے جانے کا طریقہ صحیح ہو جائے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کیڈٹ کالجز میں جا کر پڑھتے ہیں، وہ سارا سال پی ٹی کراتے رہتے ہیں، یہ کراتے رہتے ہیں، یہ افسر کے سامنے پیش کیسے ہونا ہے، اور جوتے سب پالش ہوتے ہیں، چشمے لگے ہوئے ہوں۔ تو ایک دور ایسا تھا جب ہال جو ہوتے تھے فائرنگ کے، اس کو تسموں میں لگا لیتے تھے، تسموں کے ہال کی بھی پالش کر کے جاتے تھے کہ جنرل کے سامنے، فلاں کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے جو پیش ہونا ہے تو اس کے کوئی ادب طریقہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون سی صورتیں پڑھنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے نفل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ عام طور پہ لوگ وتر کے بعد نفل چھوڑ دیتے ہیں، غور نہیں کرتے، ہر فرض کے بعد 2 سنتیں، فجر میں پہلے سنتیں، اثر کو مستثنا کر دیا، باقی ہر فرض کے بعد 2 سنتیں رکھ دیں کہ جو کچھ کمی ہے فرض میں سنتوں سے پوری ہو جائے، اور وتر کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں نا وہ اس لیے رکھ دیں کہ وتر میں جو کمی رہ گئی ہے وہ ان 2 نوافل سے پوری ہو جائے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ تابعین کہتے تھے جو آدمی وتر پڑھ کے 2 نفل نہیں پڑھتا تھا، ہم کہتے تھے اس کی عبادت تو بے دم کی ہے۔ گھوڑے بھینسیں جو خریدتے ہیں ان سے پوچھو، دم لمبی ہوتی ہے بھینس کی کیسی خوبصورت لگتی ہے، گھوڑے کی دم لمبی ہوتی ہے کیسا خوبصورت لگتا ہے، تو کہتے تھے جو آدمی وتر پڑھ لے اور 2 نفل نہ پڑھے، ہم کہتے تھے اس کی عبادت تو بغیر دم کے ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھتے تھے، بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے امتیوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ پورا ثواب ملے، بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کے بھی پورا ہی ثواب ملتا تھا۔ پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک ایک بات جو نقل کرتے ہیں، اسی لیے کہ نماز کا بڑا مقام تھا ان لوگوں کی زندگی میں، اور اللہ نے انہیں اسی لیے نوازا بھی تھا۔ انشاءاللہ جیسے آج بات ہوئی، آئندہ پتہ نہیں اب اللہ ہی جانے کتنے جمعے گزریں گے، لیکن نماز، وضو، طہارت، ایک ایک بات پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔